السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں UNCRC کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اسی حوالے سے ویڈیو نمبر 2 یعنی پارٹ 2 اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 کے تمام جو امپورٹنٹ ٹرمز تھے اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کرائی ہے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم پارٹ 2 ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارا جو جتنے آرٹیکلز ہیں وہ تمام آرٹیکل شروع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں ٹوٹل 41 آرٹیکلز ہیں۔ ویسے تو اس کنونشن میں 54 آرٹیکلز تھے، لیکن 41 میں انہوں نے کچھ آرٹیکل 54 کے کچھ آرٹیکل انہوں نے 41 میں مرج کیے ہیں۔ مرج کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کچھ آرٹیکلز کے تمام کچھ ایشوز ایسے ایک جیسے تھے، تو انہوں نے ان تمام آرٹیکل کو ساری آرٹیکلز کو 41 میں اس کو مرج کیا ہوا ہے، یعنی اسمبل کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ٹوٹل 41 آرٹیکل بنتے ہیں، اور یہ 44 آرٹیکل جتنے بھی ہیں اس میں 54 کا مطلب یعنی سارے اس میں ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے لیے صرف 41 آرٹیکل یاد کرنے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آرٹیکل نمبر 1 کی طرف۔ آرٹیکل نمبر 1 از اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف دا چائلڈ۔ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس سے پہلے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے تمام سیکشنز وہ ڈسکس کیے ہیں، اور ان تمام کی ویڈیوز بھی ہم نے اپلوڈ کریں۔ تو وہاں پر بھی سیکشن نمبر 1 یا آرٹیکل نمبر 1 کوئی بھی ایکٹ جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو سیکشن ہوتا ہے، اس میں پہلا جو آرٹیکل یا سیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیشن کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اس UNCRC کنونشن میں بھی انہوں نے آرٹیکل نمبر 1 وہ چائلڈ ڈیفینیشن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ واٹ از مین بائی چائلڈ۔ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو چلتے ہیں کہ انہوں نے چائلڈ کا کون سا ڈیفینیشن ڈسکس کیا۔ دا کنونشن ڈیفائنس اے چائلڈ ایز اے پرسن below the age of 18 unless the law of a particular country set the legal age for adulthood younger. The Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the convention, has encouraged states to review the age of majority if it is set below 18 and to increase the level of protection for all children under 18. انہوں نے بس یہاں پر صرف یہ ڈسکس کیا ہے کہ چائلڈ کون ہوتا ہے اور اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے۔ تو چائلڈ وہ کنسیڈر کیا جائے جو 18 سال سے کم عمر ہوتا ہے، اور جو بھی بچہ 18 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے ان تمام کے لیے ہم نے جتنے بھی پروٹیکشن رائٹس ہیں اس کو انشور کرنا ہے۔ تو یہاں پر آرٹیکل نمبر 1 یہ ڈیفینیشن کے بارے میں تھا۔ اب اس کے بعد آرٹیکل نمبر 2 ہے۔ اب آرٹیکل نمبر 2 از اباؤٹ دا کنونشن اپلائز ٹو آل چلڈرن وٹ ایور دیئر ریس، ریلیجن اور abilities, whatever they think or say, whatever type of family they come from. It doesn't matter where children live, what language they speak, what their parents do, whether they are boys or girls, what their culture is, whether they have a disability or whether they are rich or poor. No child should be treated unfairly on any basis. تو یہ تو مطلب ایک قسم کا سمپل آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے پورا جو ہے نا ایک کلیئر ڈیفینیشن بتایا ہے کہ بچوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ سفید ہو۔ اس طرح کی کوئی بھی رائٹ مطلب پور رچ اور وائٹ بلیک، یہ تمام ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ذات پات وغیرہ کے فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آسان ہے آرٹیکل نمبر 2۔ اب چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 3 کی طرف۔ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ۔ آرٹیکل نمبر 3 از اباؤٹ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ مسٹ بی دا پرائمری کنسرن ان میکنگ ڈیسیجن دیٹ may affect them. All adults should do what is best for the children. When adults make decision, they should think about how their decision will affect children. This particularly applies to the budget, policy and law makers. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی بھی پالیسی جب ہم بناتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی قسم کی پالیسی، کوئی بجٹ وغیرہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی جب ہم ایک آئیڈیا تیار کرتے ہیں، کوئی اوپینین ہمارا ہو، کوئی بجٹ ہے، کوئی اس طرح پروجیکٹ ہم ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے نا وہ بچوں کو دینا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ فرسٹ ایئر والے میرے خیال میں ایک بک میں ہے کہ دا ڈیم بروکن، وہ جو پرانے زمانے کا ایک کہانی ہے کہ اس میں جب وہ ٹائٹینک والا فلم بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو اسی طرح ایک بک میں بھی فرسٹ ایئر والے بک میں بھی یہ ڈسکس ہو جو ہے کہ وہ جب وہ جہاز پانی میں ڈوب ہو رہا تھا تو اس آرمی نے آواز دیا، جب وہاں پر آرمی پہنچ گئی تو انہوں نے یہ آواز دیا کہ بچہ اور عورت اور بوڑھا یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کو پہلے بچاؤ، اس کے بعد ہم اگلے دیکھیں گے۔ تو مطلب کسی بھی صورت میں جہاں پر بھی ہو بچے کو زیادہ پرائیورٹی دینے چاہیے، مطلب تمام معاملات میں کسی بھی کوئی بھی معاملات ہو تو گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو کوئی بھی ہو اس میں بچوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے۔ تو آرٹیکل نمبر 3 بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کا مطلب یہ کہ بچوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے۔ اب آرٹیکل نمبر 2، آرٹیکل نمبر 4 از اباؤٹ پروٹیکشن آف دا رائٹس۔ وہ اس سے پہلے ہم نے بچوں کی پروٹیکشنز اور ایشوز یہ تمام ویڈیوز بھی ہم نے ڈسکس کیے، وہاں پر ہم نے یہ بتایا تھا کہ پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے، بچوں کے پروٹیکشن رائٹس کون کون سے، تو انہوں نے ان تمام رائٹس کو آرٹیکل نمبر 4 میں UNCRC کے یہاں پر آرٹیکل نمبر 4 از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف دا رائٹس، یہ آرٹیکل آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ آرٹیکل نمبر 4 از اباؤٹ وٹ، یہ کس کے بارے میں ہے، تو یہ آرٹیکل آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ آرٹیکل نمبر 4 از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف دا رائٹس۔ Government have a responsibility to take all available measures to make sure children's rights are respected, protected and fulfilled. When countries ratify the convention, they agree to review their laws relating to children. This involves assessing their social services, legal, health and educational system as well as level of the funding for these services. Governments are then obliged to take all necessary steps to ensure that minimum standards set by the convention in these areas are being met. They must help families protect children's rights and create an environment where they can grow and reach their potential. In some instances, this may involve changing existing laws or creating new ones. Such legislative changes are not imposed but come about through the same process by which any law is created or reformed within a country. Article number 41 of the convention points out when a country already has higher legal standards than those seen in the convention, the higher standards always prevail. اس پوری پیراگراف کا مطلب یہ ہے، اس پوری آرٹیکل کا آپ لوگوں کو میں ایک خلاصہ بتاتا ہوں کہ بچوں کی کچھ بنیادی رائٹس ہیں، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے اپنے اس چینل پہ ڈسکس کیے ہیں بچوں کے رائٹس اینڈ ایشوز والی ویڈیوز میں، تو وہاں پر یہ وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو وہ وہاں ان تمام رائٹس کو بہت ایکسپلینیشن سے ہم نے ڈسکس کیے، لیکن یہاں پر انہوں نے آرٹیکل نمبر 4 میں اس کو مرج کیا ہے۔ اب بچوں کی بنیادی رائٹس کون کون سے؟ بنیادی رائٹس اس کا شیلٹر، اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ اور یہ تمام مطلب اس کی سیکیورٹی، یہ بچوں کی کچھ بنیادی رائٹس ہے جسے ہر ایک ملک نے انشور کرنا ہے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 1989 کو جب یہ کنونشن ہوا تو صرف 2 کنٹریز نے اس کو ڈینائی کیا، باقی جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا۔ یہ اس لیے ریٹیفائی کیا کہ اس ملک نے ان تمام رائٹس کو ایکسیپٹ کیا کہ اب وہ اپنے ملک میں بچوں کی ان تمام رائٹس کے بھرپور پریکٹس کریں گے اور بچوں تک ان تمام رائٹس کو انشور
دیں گے، مطلب وہ ان تک پہنچائیں گے اور بچوں کو یعنی یہ بنیادی جو رائٹس ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے ہیلتھ ہے، جیسے شیلٹر ہے، خوراک ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے نا بچوں کے لیے ہر صورت میں اس کو انشور کرنا ہے۔ تو بچوں کی بنیادی رائٹس جو ہے نا یہ انہوں نے ادھر آرٹیکل نمبر 4 میں ڈسکس کیا۔ تو باقی آپ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ لیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو مطلب بہتر سمجھ آئے گی۔ یہاں پر انہوں نے صرف آرٹیکل نمبر 4 میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ اب آگے جاتے ہیں آرٹیکل نمبر 5۔ اب آرٹیکل نمبر 5 از اباؤٹ پیرنٹل گائیڈنس۔ اب پیرنٹل گائیڈنس کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ شوڈ ریسپیکٹ دا رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف فیملیز ٹو ڈائریکٹ اینڈ گائیڈ دیئر چلڈرن so that as they grow they learn to use their rights properly. Helping children to understand their rights does not mean pushing them to make choices with consequences that they are too young to handle. Article number 5 encourages parents to deal with rights issues in a manner consistent with the evolving capacities of the child. The convention does not take responsibility for children away from their parents and give more authority to governments. It does place on government the responsibility to protect and assist families in fulfilling their essential role as a nurturers of the children. یہاں پر پیرنٹل گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنونشن میں یہ ڈسکس ہوا کہ بچوں کی جتنے بھی بنیادی رائٹس ہے وہ تو سب سے پہلی رسپانسبلٹیز پیرنٹس کی بنتی ہے، یعنی سب سے پہلی ذمہ داری تو بچہ جب اسکول نہیں جاتا اور جب 1 سال سے لے کر 5 سال تک تو بچہ اپنے ماں کے گود میں ہوتا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسکول نکلتا ہے۔ تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، یعنی جب تک وہ 18 سال سے نیچے، تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پیرنٹس کے۔ اب پیرنٹس بچوں تک ان تمام رائٹس، یعنی بچوں تک مطلب بنیادی رائٹس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے علاوہ ہیلتھ ہے۔ اب بچہ تو خود ہسپتال نہیں جا سکتا کہ وہ اپنا جو ہے نا ویکسین لگوائے، اب بچہ تو خود اسکول نہیں جا سکتا کہ وہ اپنا ایڈمیشن کروائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے پیرنٹس کی جو ہے نا سپورٹ ہونے چاہیے۔ اب اگر پیرنٹس کو کوئی ایشو آ رہی ہے، پیرنٹس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور پیرنٹس اس میں مطلب پراپر ہیلتھ دینے میں، پراپر ایجوکیشن دینے میں یا پراپر سیکیورٹی دینے میں پیرنٹس کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں، پیرنٹس کو کچھ مسائل ہے، تو اس میں اس کنونشن انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز بنتی ہے کہ پیرنٹس کے اسی حوالے سے باقاعدہ گائیڈنس کریں، باقاعدہ سپورٹ دیں، باقاعدہ ہیلپ کریں۔ تو اس پوری آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو سپورٹ دینے میں، پیرنٹس کو کوئی بھی ایشو ہو بچوں کی رائٹس دینے میں، وہاں پر گورنمنٹ کی پھر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے پیرنٹس کو۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 5 تھا۔ اب آگے آرٹیکل نمبر 6 از اباؤٹ سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو لائف۔ گورنمنٹ شوڈ انشور دیٹ چلڈرن سروائیو اینڈ ڈیولپ ہیلتھیلی۔ اب یہاں پر 6 نمبر آرٹیکل یہ ہے کہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ، یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا کہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیسے پاسبل ہوگی، بچوں کی جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ، مینٹل میچیورٹی اور اس کی فزیکل گروتھ کس طرح انشور کرنا ہے۔ تو اس میں باقاعدہ اس کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا، ایک ہیلدی ماحول پرووائڈ کرنا، یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کو یعنی بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بھرپور صحت مند ماحول دینا، یہ ہے آرٹیکل نمبر 6۔ یعنی ہم نے ایک ہیلدی ماحول دینا ہے اس کو کسی بھی صورت میں، وہ فزیکل ہو، ڈائریکٹلی ہو، انڈائریکٹلی ہو، لیکن بچے پر نگیٹو ایفیکٹس جن ماحول کا ہوتا ہے وہاں سے بچے کو دور رکھنا چاہیے، اور بچہ جس ماحول میں ہیلدی یعنی ایزی فیل کرتا ہے، ہیلدی فیل کرتا ہے، اس ماحول میں بچے کو رکھنا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول سے بچے کو دور رکھنا چاہیے جہاں پر بچے پر نگیٹو اثرات ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول سے بچے کو دور رکھنا چاہیے، اور ایسے ماحول میں بچے کو رہنا چاہیے جہاں پر بچے کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مثلا اسکول جب بچہ جاتا ہے تو ایسے اسکول
میں بچے کی باقاعدہ جو ہے نا ایڈمیشن ہونی چاہیے جہاں پر بچے کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گروتھ بھی ہوتی ہے۔ اب ایسی جگہ پہ مطلب بچہ کھیل کود کرتا ہے جہاں سے اس پہ نگیٹو اثرات ہوتے ہیں، مثلا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گلیوں میں چوری وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح ایک برے ماحول میں جب وہ رہتے ہیں تو اس پہ برا اثر ہوتا ہے، تو ایسے ماحول سے بچے کو دور رکھنا چاہیے اور ایسے انوائرمنٹ میں اس کو رکھنا چاہیے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں، جس سے بچے کی ڈیولپمنٹ پاسبل ہو۔ تو یہ تھا سیکشن نمبر 6۔ اب یہاں پر آرٹیکل نمبر 7، آرٹیکل نمبر 7 از اباؤٹ رجسٹریشن، نیم، نیشنلٹی اینڈ کیئر۔ اب آرٹیکل نمبر 7 میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ رجسٹریشن کا مطلب کیا ہے، نیم اور نیشنلٹی اور کیئر۔ تو آل چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو a legally registered name officially recognized by the government. Children have the right to a nationality to belong to a country. Children also have the right to know and as far as possible to be cared by their parents. یہ تو آسان ہے کہ بچہ کسی بھی ملک میں جب رہتے ہیں تو اس کی باقاعدہ، میں آپ لوگوں کو اس کی ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی KPK میں ایک سسٹم ہے یونین کونسل کے حوالے سے۔ جب ایک یونین کونسل آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بچے کی باقاعدہ ایک برتھ سرٹیفکیٹ بنتی ہے۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بچے کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ اسکول کے تاریخ پیدائش کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی بچہ جب برتھ سرٹیفکیٹ بناتا ہے تو اسکول سے وہ ڈیٹ آف برتھ لیتا ہے، پھر وہاں پر ولیج کونسل میں جاتا ہے، وہاں پر ایک ولیج کونسل میں ایک سیکٹری بیٹھتا ہے، اس سیکٹری سے وہ تمام جو ہے نا سیکٹری اس کو انشور کرتے ہیں کہ یہ مطلب سرٹیفکیٹ کا ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ اس کو اپنے رجسٹر میں انٹری کرتا ہے اور اس کو باقاعدہ پیرنٹ کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ اب یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بچہ جب جو ہے نا بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب بچہ 18 سال سے نیچے ہوتا ہے تو پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ فارم بی بناتا ہے، کیونکہ فارم بی نادرا کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ تو اس فارم بی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ایک رجسٹرڈ بندہ ہے کہ اس گھرانے میں اس پیرنٹ کے اتنے بچے ہیں، تو وہاں پر ایک فارم بی بنتا ہے۔ اب فارم بی بنانے میں اس سرٹیفکیٹ یعنی جو برتھ سرٹیفکیٹ ہم نے بنایا وہاں پر اس کے بہت زیادہ اہم رول ہے۔ تو فارم بی بنانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا رول ہے۔ اب فارم بی جو ہے نا وہ 18 سال سے نیچے والے عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب 18 سال سے اوپر ہوتا ہے بچہ تو پھر اس کے لیے ایک شناختی کارڈ ایشو ہوتا ہے۔ تو فارم بی بنانا اور جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بچے کے نام، اس کی رجسٹریشن، اس کے پیرنٹس کی ڈیٹیل، یہ تمام چیزیں اور اس کی یونین کونسل اور اس کی ڈسٹرکٹ تحصیل کی تمام انفارمیشن ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو نا انہوں نے آرٹیکل نمبر 7 میں ڈسکس کیا ہے۔ اب آرٹیکل نمبر 8 از اباؤٹ preservation of the identity. Children have اب preservation of the identity کا مطلب کیا ہے؟ Children have the right to an identity, an official record of who they are. Government should respect children right to a name, nationality and family ties. بس یہ تو میں نے ادھر ایکسپلینیٹری طریقے سے ڈسکس کیا کہ بچے کی باقاعدہ ولیج کونسل پہ ولیج سیکٹری اس کے لیے ایک برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، پھر برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جب بچہ 18 سال سے نیچے عمر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک فارم بی بناتے ہیں۔ اس فارم بی کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری فیملی میں جتنے بھی بچے ہیں 18 سال سے نیچے، اس فارم بی میں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کا شناختی کارڈ ہے کیونکہ وہ 18 سال سے نیچے ہوتے ہیں۔ جب 18 سال سے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ شناختی کارڈ نادرا کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے آرٹیکل نمبر 1 سے لے کر آرٹیکل نمبر 8 تک ڈسکس کیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آرٹیکل 8 کے بعد یعنی 9 اور آنورڈ پھر ڈسکس کروں گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ضروری بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ ہمارے دوست اور بہنیں ایسے ہیں کہ وہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ ویڈیو جلدی تو کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں سم ٹائم، کیونکہ اس ویڈیو کے لیے بنانے کے لیے پراپر ایک ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم بھی کچھ پروجیکٹس وغیرہ میں بزی ہوتے ہیں، کچھ گھر کے ایسے مسائل ہوتے، سم ٹائم جو ہے نا کوئی مطلب ایمرجنسی آتی ہے، تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کراؤں، لیکن کچھ ایسے ہمارے مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں ڈیلی بیس پہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکتا۔
تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے اس کورس کو ختم کروں، اور باقاعدہ اس کے لیے پھر جتنے بھی PDF کے نوٹس ہونے چاہیے تمام دوستوں کو، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے جو نا واٹس ایپ نمبر میں آپ لوگوں کو پھر پرووائڈ کروں گا، جہاں سے جن دوستوں یا جن بھائی اور یا جن بہنوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر میں اس کے لیے انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ UNCRC کے بعد باقاعدہ ہم MCQs کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم۔ السلام علیکم۔